آج کا ہمارا ٹاپک ہے افراطی رخنہ انفلیشنری گیپ۔ انفلیشنری گیپ کب واقع ہوگا؟ جب توازن کی سطح، قومی آمدنی کی متوازن سطح کامل روزگار کی سطح سے اوپر واقع ہوگی، یعنی کہ جو ممکنہ پیداوار ہے وہ کم ہے، پر جو ہم حقیقت میں پیدا کر رہے ہیں یا جو ہمارا توازن ہے وہ اوپر واقع ہے۔ اس سچویشن میں ہوتا کیا ہے کہ معیشت کامل روزگار حاصل کر چکی ہوتی ہے، پر چیزوں کی طلب میں اضافے کی وجہ سے اشیاء و خدمات کی قیمتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ذرعی قومی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے اور قومی آمدنی کا توازن کامل روزگار کی سطح سے اوپر چلا جاتا ہے، جسے ہم افراطی رخنہ یا انفلیشنری گیپ کہتے ہیں۔ اس صورت میں ہوتا کیا ہے؟ توازن کی سطح کامل روزگار سے اوپر ہوتی ہے۔ اگر ہم کامل روزگار کی سطح پر قومی آمدنی کو دیکھیں تو ہمارے جو کل خرچ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور کل آمدنی کم ہوگی۔ کامل روزگار کی سطح پہ قومی آمدنی کے مقابلے میں جو مجموعی خرچ ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وائے کم ہے، ایکسپینڈیچر زیادہ ہیں۔ سرکاری جو بچتے ہیں سرمایہ کاری زیادہ ہوگی اور بچتیں کم ہوگی۔ ایگریگیٹ ڈیمانڈ زیادہ ہوگی اور ایگریگیٹ سپلائی یعنی کہ مجموعی طلب زیادہ ہوگی اور مجموعی رسد کیا ہوگی؟ کم ہوگی کامل روزگار کی سطح پر۔ تو جو یہ گیپ پایا جائے گا، اس گیپ کو ہم افراطی رخنہ یا انفلیشنری گیپ کہیں گے۔ اس کا فارمولا کل خرچ زیادہ ہے مائنس کامل روزگار کی سطح پر قومی آمدنی، یا سرمایہ کاری مائنس کامل روزگار کی سطح پر حقیقی بچتیں۔ افراطی رخنے کو ہم ڈائیگرام کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ 45 کی اینگل پر ہیلپنگ لائن بنائی گئی ہے۔ ریڈ لائن ابتدائی کل اخراجات کو شو کر رہی ہے۔ قومی آمدنی کا توازن نقطہ ای پر ہے، جہاں پر میری قومی آمدنی 500 کروڑ ہے، مگر جو کامل روزگار کی سطح ہے وہ 400 کروڑ ہے۔ یہ 500 کروڑ پر کیسے پہنچ گئی؟ صرف قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے۔ لوگوں کے پاس آمدنی زیادہ ہے، وہ چیزوں کو طلب زیادہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے طلب میں اضافہ ہو گیا ہے اور قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ اب ہم نے ای سے کس پوائنٹ کے اوپر آنا ہے؟ ایف پوائنٹ کے اوپر۔ کامل روزگار کی آمدنی پر اگر ہم اپنے اخراجات دیکھیں، جو کہ آپ کو عمود نظر آ رہا ہے، ای ڈیش اور ادھر آنا چاہیے ایم ڈیش، ای ڈیش ایم ڈیش۔ تو ادھر میری آمدنی کس نقطے کے اوپر ہے؟ ایف نقطے پر ہے، اور کل اخراجات میرے کتنے ہیں؟ ای ڈیش، یعنی کہ وہ ای ڈیش پر ہیں۔ تو آمدنی کم ہے، یہ میری آمدنی ہے، اور یہ میرے کیا ہیں؟ اخراجات ہیں۔ یہ بڑی لائن آپ کو نظر آ رہی ہے۔ گیپ کتنا پایا جاتا ہے؟ ای ڈیش ایف کا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے 60 کا، 460 اور 400 کے درمیان۔ اگر میں چاہتا ہوں کہ اپنی ریڈ لائن کو نیچے لے آؤں، سی پلس آئی پلس جی ڈیش بلیک لائن ایف پوائنٹس کے اوپر، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے اخراجات میں کمی کرنی پڑے گی، انویسٹمنٹ کم کرنی پڑے گی، یا حکومت کو اخراجات میں کمی کرنی پڑے گی۔ حکومت اپنے اخراجات میں کیسے کمی کر سکتی ہے؟ اپنے ایکسپینڈیچر کم کر دے یا ٹیکس بڑھا دے تاکہ لوگوں کا صرف کم ہو جائے۔ ریٹ آف انٹرسٹ بڑھا سکتا ہے مرکزی بینک، منی کی سپلائی، زر کی رسد کو کم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی جو کل اخراجات ہیں وہ کم ہو جائیں گے۔ آپ ای سے ایف پوائنٹس پر آ جائیں گے، جہاں پر آپ کی قومی آمدنی کا توازن بھی حاصل ہو جائے گا اور کامل روزگار بھی حاصل ہو جائے گا۔ تو ہم ہیں کس نقطے کے اوپر؟ ای نقطے کے اوپر ہیں۔ ہم نے پہنچنا کدھر ہے؟ ایف پر۔ گیپ ہمارا جو افراطی رخنہ پایا جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ ایف اور ای ڈیش۔ تو ہمیں اپنے اخراجات میں 60 کروڑ کی کمی کی، 60 کروڑ کی کمی کرنے کی وجہ سے آمدنی میں میرے کتنے کی ہوئی؟ 100 کروڑ کی کمی ہوئی ضارب کی وجہ سے۔ تو میرا جو کرو ہے کل اخراجات کا، سی پلس آئی پلس جی، وہ نیچے کی طرف شفٹ ہوا، وہ بلیک لائن بن گئی۔ تو میں اب نقطہ ای پر ہوں، جہاں پر میرا کامل روزگار بھی ہے اور توازن کی سطح بھی ہے۔
اب ہم بک کی طرف چلتے ہیں. افراطی رکھنا، یہ یہاں جو لیکچرز میں ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کی ہیں افراطی رکھنے کی وہ بتائی گئی ہیں. فارمولہ ہے، یہ ڈایاگرام کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے. حکومت کا کیا کردار ہو سکتا ہے انفلیشنری اور ڈیفلیشنری گیپ کو ختم کرنے کے لیے. جب میرے پاس ڈیفلیشنری گیپ تھا، تفریطی رکھنا تھا، تو حکومت نے کیا کیا، ٹیکسوں میں کمی کی تھی اور حکومت نے اپنے اخراجات میں اضافہ کیا. مرکزی بینک نے شرح سود کم کیا، زرعی رسد کو بڑھایا، جس کی وجہ سے طلب میں یا اخراجات میں اضافہ ہوا اور ہم کامل روزگار کی سطح پر پہنچ گئے. اگر افراطی رکھنا ہے تو اس کی الٹ پالیسیز ہوں گی. ٹیکس بڑھانا پڑے گا، اخراجات میں کمی کرنی پڑے گی، مرکزی بینک کو سود کو بڑھانا پڑے گا اور زرعی رسد کو کم کرنا پڑے گا.